السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. معزز محترم ذی وقار علماء کرام، دعات عظام، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس کی توفیق اور مدد سے آج آپ کے درمیان کچھ کہنے، سننے، سنانے کا موقع ملا ہے، اور یہ جو مجلس ہم سب کی لگی ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے، اور یہ 5 روزہ جو پروگرام ہے، اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، اسے ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے روبرو جو آیت پڑھی ہے، یہ آیت بہت ہی مشہور ہے، اور آپ سب نے پچھلے 2-3 دنوں میں اس آیت کو بارہا سنا بھی ہوگا۔ اکثر لوگوں کو اس کا ترجمہ مفہوم بھی یاد ہو چکا ہوگا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے، کیا باتیں بتائی گئی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ امت جسے خیر امت کہا جاتا ہے، اس امت کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کا درجہ اللہ کے پاس بہت بلند ہے، بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ ابھی آپ کچھ دیر پہلے ایک نظم سن رہے تھے کہ علماء کا مقام بہت بلند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس امت میں یہ خیر امت جو ہے، ان کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ یہ آپ جو یہاں بیٹھے لوگ ہیں، جو 5 روزہ کورس میں شریک ہیں اور اس طرح کی جو حرکت کر رہے ہیں، دعوت دین سے جڑے ہوئے ہیں، خیر امت میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھیے اس روئے زمین کے آپ سب سے اہم، سب سے بلند، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں ہے، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیا خصوصیات ہیں اس امت کی، کیا وجہ ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اس امت میں ہیں، اور یہ امت کو اتنا بڑا اعزاز مل چکا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں یہی بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کیا خصائص ہیں، وہ کیا فضیلتیں ہیں جو اس امت کو حاصل ہے، جسے خیر امت کہا گیا ہے، امت محمدیہ بھی کہا گیا، امت وسط بھی کہا گیا، مختلف نام ہیں اس امت کے، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ کیوں ہیں، کیا کیا خصوصیتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ایک بعد دیگرے میں آپ کے سامنے چند چیزوں کا تذکرہ کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کچھ پیغامات یا کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، اس امت کی جو خصائص ہیں، اس امت کی جو فضیلتیں ہیں، اس کا ایک تعلق دنیا سے ہے اور ایک تعلق یوم آخرت یعنی قیامت کے دن سے ہے۔ یعنی کچھ ایسی فضیلتیں مجھے بھی، آپ سب کو، پوری امت مسلمہ کو حاصل ہے، جس کا تعلق دنیا سے ہے،
اس کی بھی 2-3 باتیں رکھیں گے انشاءاللہ. پھر آخرت میں کیا خصوصیتیں ملنے والی ہیں اس پر ہم بات کریں گے. تو دنیاوی اعتبار سے اس دنیا سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں جو اس امت کے مقام کو بلند کرتی ہیں، ان کی خصوصیتوں کو بڑھاتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ امت اللہ کا انتخاب ہے. یہ امت، یہ خیر امت، یہ اللہ کا انتخاب ہے. جس طرح اللہ تعالی انبیاء کو منتخب کرتا تھا، جس طرح اللہ انبیاء رسول کو چنتا تھا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو سلیکٹ کیا ہے، اس امت کو چنا ہے، منتخب کیا ہے اللہ رب العزت نے. سبحان اللہ. جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا آخری نبی کی حیثیت سے، اسی طریقے سے اس امت کو چنا آخری امت کی حیثیت سے. کیا دلائل ہیں اس کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ کہ تم اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرو، محنتیں کرو، کوششیں کرو. تمہارے بس میں جتنی صلاحیتیں ہیں، قوتیں ہیں، توانائیاں ہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے، سب اللہ کے دین کے لیے جھونک دو. کیوں؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ کیونکہ تم اللہ کا انتخاب ہو. اللہ نے تمہیں چنا ہے، منتخب کیا ہے، تو اس لیے تمہارے پاس جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کے دین کے لیے جھونک دو. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ کا مطلب یہ ہے. کیوں؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ اس لیے کہ تم اللہ کا انتخاب، اللہ نے تمہیں چنا ہے، منتخب کیا ہے. دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاتر میں ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب الہی کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے. آپ سنیے کیا کہا اللہ نے، ہم نے کتاب الہی کا وارث یعنی قرآن مجید کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے، جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے سلیکٹ کر لیا ہے. کون ہے اس سے مراد؟ اس سے مراد ہم اور آپ یہ امت محمدیہ ہے، امت مسلمہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا وارث بنایا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس امت کا، یہ امت قرآن پانے کے بعد 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اس امت کو اللہ نے چنا، قرآن دیا. یہ امت قرآن پانے کے بعد 3 طبقوں میں تقسیم ہو گئی. پہلا طبقہ وہ ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، یعنی جسے دین اسلام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دین اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا ہے، حقوق و واجبات ادا نہیں کرتا ہے، بس گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، نافرمانی، بغاوت، شقاوت، بدبختی میں مبتلا ہے. اس لیے زمین پر، اللہ کی اس زمین پر بوجھ بنا ہوا ہے، بوجھ بنا ہوا ہے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے. اس حیثیت سے اس امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ اس امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو مقتصد ہے، یعنی اس کے بارے میں علماء نے کہا اس امت کا دوسرا طبقہ ایسا ہے جو دیندار تو ہے مگر اس کی دینداری صرف فرائض کی حد تک ہے، صرف واجبات کی حد تک ہے، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا تو کرتا ہے مگر اس کی نظر، اس کی توجہ جو ہے سنن پر نہیں، مستحبات پر نہیں. ابھی ہم نے سنا کہ اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ فرائض کے بعد سنن و نوافل ہے جس کا اہتمام بہت ضروری ہے. اس امت کا جو دوسرا طبقہ ہے وہ دیندار تو ہے لیکن اس کی دینداری صرف فرائض کے حد تک ہے. اس کے بعد کہا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ اس امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کی توفیق اور مدد سے نیکی کے ہر کام میں، نیکی کے ہر کام میں، خیر کے ہر کام میں
آگے بڑھنے والا، سبقت کرنے والا، دوسروں کو پیچھے چھوڑنے والا، ہمیشہ صف اول میں رہنے والا، یہ تیسرا طبقہ ہے۔ اور ذالک هو الفضل الکبیر، جس کسی کو یہ سعادت مل جائے کہ وہ ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھ رہا ہے، یہ سمجھ لو کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو میرے بھائی، دوسری جو دوسری دلیل ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا انتخاب کیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، اللہ نے کہا ثم اورثنا الکتاب اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ تو معلوم ہوا اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے۔ یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ یعنی یہ سمجھ لو کہ میں اور آپ اللہ کی نظر میں کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا چہیتا بنایا، اللہ نے چنا، اسی طریقے سے اللہ نے اس امت کو چنا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہے، آپ کی یہ امت بھی مصطفیٰ ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتبیٰ ہے، آپ کی یہ امت بھی مجتبیٰ ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہے، آپ کی یہ امت بھی مختار ہے، چنی ہوئی۔ تو یہ پہلی فضیلت اس امت کی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہے۔ دوسری فضیلت ہے، دوسری خصوصیت جو اس امت کو حاصل ہے دنیاوی اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں کیا گیا، سابقہ آسمانی کتابوں میں کیا گیا، اسی طریقے سے اس امت کا تذکرہ بھی، اس امت کے افراد کا ذکر بھی پچھلی آسمانی کتابوں میں کیا گیا۔ زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے۔ ہم دنیا میں ابھی آئے نہیں ہیں، نبی کی یہ امت، ہم اور آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں۔ ہمارے آنے سے پہلے اللہ نے ہمارے آنے کا تذکرہ، ہماری صفات، ہمارے خصائص اللہ نے زبور میں ذکر کیا، توریت میں، انجیل میں ذکر کیا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں، زبور یہ آسمانی کی تھا، ہم نے زبور میں چند نصیحتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بات بھی لکھ دی ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس زمین کے حقیقی وارث میرے وہ بندے ہوں گے جو نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، وہی میرے بندے حقیقت میں اس سرزمین کے حقیقی وارث ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں جملہ مفسرین کا، جمہور مفسرین کا یہی نقطہ نظر ہے، ان کی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد یہ امت محمدیہ ہے، امت مسلمہ ہے، اس سے مراد یہ امت ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد اس امت کے خلفائے راشدین ہے، اس سے مراد ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو اسی امت کے افراد تھے، اسی امت کے فرد تھے جن کا تذکرہ زبور میں کیا گیا۔ اور مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد ساری امت مسلمہ ہے جو حقیقت میں اللہ والی ہو، جو دین کی داعی ہو، حقیقت میں وہ مسلمان ہو، وہی لوگ اس سے مراد ہیں، اس زبور میں جن کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس امت کا ذکر زبور کے اندر بھی کیا گیا۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ
ومثلهم في الانجیل. اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں صحابہ ہیں وہ آپس میں رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے، کفار پر سخت ہیں، اور ان کی جو خصوصیتیں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ کا فضل تلاش کرنے والے، ان کی پیشانیوں پر تمہیں نشانات نظر آئیں گے. یہ سارے اوصاف اللہ نے ذکر کیے قرآن مجید میں اور کہا یہی ساری چیزیں، یہی سارے اوصاف جو قرآن میں پڑھ رہے ہو، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی ساری چیزیں توراۃ میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. کس کے تعلق سے؟ اس امت کے تعلق سے، میرے اور آپ کے تعلق سے. تو آپ سوچو کتنے عظیم ہیں آپ، کتنے بڑے ہیں آپ، کتنا بڑا مقام رکھتے ہیں آپ اللہ کی نظر میں کہ آپ کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا تذکرہ پچھلی سابقہ آسمانی کتابوں میں کر دیا ہے، جس طرح پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں کیا. ایک اور امتیاز ہے اس امت کا، اور وہ امتیاز یہ، وہ خصوصیت یہ کہ انبیاء کے بعد، رسول کے بعد، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی ہستی سب سے عظیم ہے، سب سے معزز ہے، سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بہتر ہے، تو وہ ہستی صدیق اکبر کی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہے. میرے بھائی یہ صدیق اکبر اسی امت کے ایک فرد ہیں، اسی امت کے ایک شخص ہیں جن کو یہ مقام ملا، یہ مرتبہ ملا کہ انبیاء کے بعد سب سے اونچے، سب سے بہترین. اور اسی طریقے سے اس امت کو ایک امتیاز یہ بھی حاصل ہے کہ اپنے وقت کا ایک عظیم پیغمبر، ایک نبی جن کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، ان کو عنقریب وہ دنیا میں اتارے جائیں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں، رسول ہیں، اب اس امت میں آئیں گے تو نبوت اور رسالت کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اس امت میں نبی کی امت کی حیثیت سے آئیں گے. تو یہ بھی ایک ہمیں اعزاز مل گیا ہے کہ اس امت میں ایک امتی ایسا بھی ہے جو اپنے زمانے کا نبی رہا، رسول رہا. تو عیسیٰ علیہ السلام، میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں وہ اس امت میں بحیثیت امتی انشاءاللہ آنے والے ہیں. یہ اس امت کا امتیاز. میرے بھائی یہ کچھ خصوصیتیں، کچھ چیزیں جس کا تعلق دنیا سے تھا، یہ میں نے ذکر کیا ہے. ویسے اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں جس کا تعلق دنیا سے ہے، لیکن وقت محدود ہے، اس لیے اپنی باتوں کو میں مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق قیامت کے دن سے ہے، یعنی ہم سب کو اس دنیا سے جانے کے بعد وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ملنے والی ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں جو اس دنیا سے جانے کے بعد اس امت کے حق میں ہوگی؟ جب اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، اس میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو بڑی آسانی سے پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کا فرد ہے، یہ میری امت کا فرد ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ہے. نبی کو ہم نے دیکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پہچانیں گے کہ یہ میری امت کا فرد ہے، میری امت کا فرد ہے. کیوں؟ کیسے پہچانیں گے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء، کہ کل قیامت کے دن میری امت اس حالت میں آئے گی کہ وضو کرنے کی وجہ سے
ان کے جسم چمک رہے ہوں گے، ان کے اعضائے وضو روشن ہوں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو آسانی سے پہچان لیں گے۔ جیسے بھیڑ بکریوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، بڑی تعداد ہے، اس میں جو وائٹ کلر کی ہیں، سفید کلر کی بکریاں ہیں، وہ بڑی آسانی سے پہچان لی جائیں گی۔ ایسے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وضو کیا کرتے تھے، باوضو رہا کرتے تھے، اور وضو کون کرتا ہے؟ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ باوضو ہوتا ہے۔ تو جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ باوضو رہے گا، جو 5 وقت نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا وہ لازماً باوضو نہیں رہے گا، اور جو وضو نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کے اعضائے وضو نہیں چمکیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے۔ اس لیے جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ یہ 5 وقت نماز فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آپ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کچھ بھی ہو، یہ 5 وقت نماز آپ کے لیے معاف نہیں ہے۔ تو بہرحال قیامت کے دن جو سب سے پہلی بات یا سب سے پہلی خصوصیت اس امت کو حاصل ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسانی سے پہچان لیں گے۔ اس کے بعد ایک اور سعادت ملنے والی ہے قیامت کے دن اس امت کو، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا درجہ ہے، اور وہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر! یہ امت کل قیامت کے دن انبیاء کے حق میں گواہی دینے والی ہے۔ اللہ اکبر! کل قیامت کے دن یہ امت، یعنی آپ بھی، میں بھی، اس امت مسلمہ میں شامل سارے لوگ، کل قیامت کے دن جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں ان انبیاء کے حوالے سے رب کی بارگاہ میں گواہی دینے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے اس لیے کہ تاکہ لوگ تم پر گواہ بنے اور رسول تم لوگوں پر گواہ بنے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں سے سوال کرے گا، چاہے دائی ہو یا مدعو ہو، انبیاء ہو، رسول ہو یا ان کی قومیں ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے سامنے فردن اللہ کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ سوال کرے گا اور سب کو جواب دینا پڑے گا، انبیاء بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں کہ انبیاء سے سوال نہیں ہوگا، انبیاء سے بھی سوال ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام کو لائیں گے، نوح علیہ السلام سے کہیں گے اے نوح، ہم نے تمہیں اپنے بندوں کے پاس بھیجا تھا، کیا تم نے ہمارا پیغام پہنچایا، ہماری دعوت ہمارے بندوں کو پیش کی، ہماری توحید کا اعلان کیا؟ اے نوح بتاؤ، ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، کیا تم نے ہمارا پیغام پیش کیا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ، میں دنیا میں جانے کے بعد تیرے بندوں کو تیرا پیغام سنا چکا ہوں، اللہ 1 سال 2 سال نہیں 950 سال تک میں نے سمجھایا، اے اللہ میں نے اکیلے بھی سمجھایا، اے اللہ اجتماعی طور بھی سمجھایا، اے اللہ خلوت میں بھی سمجھایا، جلوت میں بھی سمجھایا، اللہ رات میں بھی سمجھایا، اللہ دن میں بھی سمجھایا، اللہ جب جیسا جہاں موقع ملا لوگوں کے حالات کے اعتبار سے میں ان کے پاس جاتا رہا، سمجھاتا رہا، تیرا پیغام سناتا رہا، اے اللہ تیری توحید پیش کرتا رہا، اے اللہ 950 سال تک میں نے سمجھایا، لیکن تیرے ان بندوں نے میری ایک نہ سنی، جب ان کو سمجھاتا گیا وہ اپنے کانوں میں روئی ڈالتے چلے گئے۔ اللہ اکبر! نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میں نے تیرا پیغام سنایا ہے، بتایا ہے۔ وہ دن ایسا دن ہوگا
جس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہر ایک کو صفائی میں کہنے کا موقع دے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا قوم نوح کے تعلق سے میں نے سمجھایا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نوح علیہ السلام کی بات سن کر کے ان کو عذاب دے دے گا، نہیں، قوم نوح کو بلائے گا، ان سے پوچھے گا اے قوم نوح بتاؤ میرا یہ نبی تمہارے پاس آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، پیغام تمہیں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم سے سوال کریں گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے بیٹھے گا نا، تو دوسری حدیثوں میں آیا ہے اللہ اس قدر غصے میں ہوگا، اللہ اس قدر غصے میں ہوگا کہ اس سے پہلے اللہ کو ایسا غصہ نہ کبھی آیا ہوگا اور نہ بعد میں کبھی ویسا غصہ آئے گا۔ اللہ فل غصے میں ہوگا اس دن۔ اور یہ امت نوح علیہ السلام کی قوم جب نوح علیہ السلام کہہ چکے کہ میں نے پیغام سنا دیا ہے، اللہ پوچھیں گے بتاؤ میرا نبی آیا تھا کہ نہیں، چونکہ اللہ غصے میں ہے، سوال جواب کر رہا ہے، یہ گھبرا جائیں گے، پوری قوم پریشان ہو جائے گی اور ایک جھٹکے میں اکثر انکار کر بیٹھے گی، کہے گی نہیں اللہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے، اللہ انکار کر بیٹھے گی۔ اب نوح علیہ السلام نے دعویٰ کیا میں نے سمجھایا ہے، قوم انکار کر رہی ہے، مقدمہ چل رہا ہے، چلے گا اللہ کے دربار میں۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے میں نے سمجھایا، قوم کہہ رہی نہیں سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہے گا اے نوح دعویٰ تم نے کیا ہے، دلیل تم دو گے، یہی اصول ہے نا، جو دعویٰ کرے گا دلیل وہ دے گا، اب تم پروف پیش کرو۔ اے نوح تم اپنی بات میں کہاں تک سچے ہو، پروف پیش کرو، گواہ لاؤ، گواہ پیش کرو کہ تم نے پیغام پہنچایا ہے تمہارے پاس کوئی گواہ؟ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ میرے پاس گواہ ہیں، کون ہے تمہارا گواہ؟ نوح علیہ السلام وہاں کہیں گے اللہ میرا گواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہی دے گی۔ یہ درجہ ہے ہمارا آپ کا کہ سارے انبیاء کے بارے میں یہ بات ہوگی، قوم انکار کرے گی، نبی کہے گا میں نے پہنچایا ہے، اللہ گواہ مانگے گا، اس وقت یہ امت وہاں کھڑی ہوگی اور کہے گی اللہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ صرف نوح علیہ السلام ہی نہیں، جتنے انبیاء دنیا میں آئے سارے کے سارے انبیاء نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اے اللہ میری امت جو گواہی دے رہی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کی گواہی صحیح ہے۔ اللہ پھر یہ ہوگا ارے تم تو ہمارے بعد میں آئے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہمارے پاس آئے تھے نوح علیہ السلام؟ ہمیں اس طرح پتا چلا کہ اس اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس طرح تمہارے درمیان نوح کو بھیجا تم نے نہیں مانا، ہمارے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن نازل کیا، نبی کے ذریعے قرآن کے ذریعے ہمیں سارے انبیاء کی ہسٹری معلوم ہے، ہم اس لیے سب کی گواہی دیں گے۔ یہ اعزاز ہے اس امت کا جسے خیر امت کہا گیا ہے۔ میرے بھائی یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے اس امت کا، بہت 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 اونچا درجہ ہے آپ سب کا۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے اس امت کا ایک اور مقام، یعنی ایک اور مقام ملے گا اس امت کو کل قیامت کے دن۔ وہ کیا ہے؟ کل پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ، ہم سب سفارش ملنے والی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو دنیا میں ایک دعا دی جاتی ہے اور وہ دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔
فتعجل كل نبی دعوته، دنیا میں جتنے نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، سب نے اپنی اپنی دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا ہے، یعنی دعا کرنے میں جلدی کر لی. ولیکن اختبی دعوتی و شفاعتی لامتی یوم القیامہ، لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، تاکہ اس دعا کے ذریعے کل قیامت کے دن میں اپنی امت کے حق میں سفارش کر سکوں. تو کل انشاءاللہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنے والی ہے. جو لوگ ایسے ہوں گے توحید پرست ہوں گے، یاد رہے توحید پرستوں کو ملے گی شفاعت، شرک کرنے والوں کو نہیں. جو توحید پرست ہوں گے ان کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، ابھی اور لمبی مدت تک ان کو جہنم میں جلنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ میری امت کے لوگوں کو نکال دے، بقیہ سزا معاف کر کے جہنم سے نکال لیا جائے گا. کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، اب فیصلہ ہوگا جہنم میں داخل کرنے کا، اللہ کے نبی سفارش کریں گے، ان کو جہنم میں جانے سے روک دیا جائے گا. بہرکیف یہ بھی ایک درجہ، ایک مقام ملنے والا ہے اس امت کو جو کل انشاءاللہ قیامت کے دن حاصل ہوگا، یعنی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. آخری نقطہ بتا کر ایک پیغام دے کر بات ختم کریں، اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس امت کا انجام کل قیامت کے دن دوسری ساری امتوں سے بہتر ہونے والا ہے انشاءاللہ. یہ اس امت کا امتیاز ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ ساری امتوں سے بہتر انجام انشاءاللہ اس امت کا ہونے والا ہے. جیسے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور تہجد کی نماز کے دوران آپ نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے تو آپ زاروں قطار رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بار بار آپ رو رہے تھے. اور کیا تھا اس آیت میں؟ اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو تجھے پورا حق ہے کہ تو عذاب دے دے، کیونکہ تیرے ہی بندے ہیں، لیکن اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل آئے، پوچھے کیا بات ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے جبرائیل، کہتے ہیں اے جبرائیل دیکھو یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو اپنی امت کی فکر ہے، کل میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہم امتی اللہم امتی، میری امت مجھے یاد آ رہی ہے کہ کل قیامت کے دن میری امت کے بارے میں اللہ کیا فیصلہ کرے گا نہیں معلوم. جبرائیل واپس گئے، اور واپس جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا کر بھیجا. جبرائیل آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل آپ کی امت کے حق میں ایسا فیصلہ کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس فیصلے سے راضی کرے گا، خوش کرے گا، اللہ آپ کو ناراض ہونے نہیں دے گا. میرے بھائی وقت بہت محدود ہے، باتیں اس میں اور بھی تفصیل طلب تھی، لیکن میں اس کو سمیٹ رہا ہوں ایک آخری حدیث بتا کر کہ کل قیامت کے دن ایک اور بات یہ سن لیجئے آپ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اوتیت 70,000 من امتی يدخلون الجنت بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں 70,000 افراد ایسے پیدا کیے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، ان سے کوئی سوال جواب نہیں، کوئی عذاب عقاب نہیں، ڈائریکٹ جنت. اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے. تو 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خصائص بتائے، اس کے بعد کہا فاستجبت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب سے التجا کی، دعا کی، اللہ یہ 70,000 کی تعداد کم ہے، اس میں اضافہ چاہیے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے، دیکھیں اپنی امت پر 70,000 کی تعداد کم، اللہ اور اضافہ چاہیے. ظاہر ہے اگر 70,000 پر اکتفا کر لیا جاتا تو 70,000 کی تعداد اس صحابہ میں ختم ہو جاتی، بعد میں آنے والوں کو کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اس دعا کو
اللہ نے قبول کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزادنی مع کل واحد 70,000. ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 کا اللہ نے اضافہ کیا. یہ سب بغیر حساب کتاب کے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. بلکہ بیہقی وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو, کچھ ایسے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں داخل کرے گا, اللہ تعالیٰ اپنا لب بھر بھر کے, ہمارا لب ہم جو پانی لیتے ہیں, ہمارا لب, اللہ کا لب کتنا عظیم ہوگا, کتنا بڑا ہے, ہمیں نہیں پتا. حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث حسیات من حسیات ربی, میرا رب اپنا 3 مرتبہ لب بھر بھر کے اس امت کے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. اس حدیث کی روشنی میں شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جانے والوں کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. بے حد تو حساب ہیں, بس شرط یہ ہے ویسے بن جاؤ. بہرحال وقت نہیں ہے مزید کچھ باتیں کہنے کا, بس آخری ایک پیغام یہ ہے میرے بھائیوں, یہ جو خصوصیتیں ہیں ہم سب کی, ہم کو اللہ نے جو اتنا بڑا احساس دیا ہے, اتنا بڑا درجہ دیا ہے, کیوں کیا پر لگے ہیں ہم کو, ہم بڑے تاجر ہیں, بڑے بزنس مین ہیں, کیا ہم کو ایسا مل گیا ہے, کیا پہلے کے لوگ نہیں تھے, کیوں اتنا بڑا مقام مرتبہ مل گیا, کیوں؟ اس لیے کہ وہی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی ہے نا, کنتم خیر امہ, کہ تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, اللہ نے تمہیں ساری دنیا انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے. معروف کا حکم کرو, منکر سے روکو. معروف میں سب سے بڑا معروف توحید, توحید کی دعوت دو. منکر میں سب سے بڑا منکر شرک, شرک سے روکو. یہ تمہاری بڑی ذمہ داری ہے. اگر اس ذمہ داری کو ادا کر لے جاؤ, اس ذمہ داری کو پورا کر لے جاؤ, اور یہ ذمہ داری ایسا نہیں ہے صرف علماء کا ہے, کیا عالم, کیا غیر عالم, کیا غریب, کیا امیر, کیا مرد, کیا عورت, کیا بوڑھے, کیا خواص, کیا عوام, سب کو مل کر کرنے کا یہ کام ہے. جس کے پاس جو صلاحیت ہے, کسی کے پاس علم ہے, وقت ہے, مال ہے, جو ہے سب اس میں لگاؤ, تب جا کر کے خیر امت کے مستحق بنو گے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.